وقار علماء کرام و شعراء اعظام، حاضرین مجلس اور دور و نزدیک سے سننے والے خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات کو سننے اور سنانے سے قبل ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم۔ جن جن کو درود پاک یاد ہے اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت و اپنی محبت بھرے انداز میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہرگز آپ ہرگز آپ ہرگز نہ کہیں دنیا میں کیا رکھا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ذرا اور جی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ آپ ہرگز آپ ہرگز نہ کہیں دنیا میں کیا رکھا ہے۔ آپ ہرگز آپ ہرگز نہ کہیں دنیا میں کیا رکھا ہے۔ آپ ہرگز نہ کہیں دنیا میں کیا رکھا ہے۔ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کو مدینے نے سجا رکھا ہے۔ ساری دنیا ساری دنیا کو مدینے، اچھا لگ رہا ہے تو محبت سے کہہ دیں اور جی لگا کے کہہ دیں۔ آپ ہرگز نہ کہیں دنیا میں کیا رکھا ہے۔ روک کر روک کر آندھی کو طوفان نے پکارا مت جا۔ روک کر آندھی کو طوفان نے پکارا مت جا۔ سامنے عشق سامنے عشق رسالت کا دیا رکھا ہے۔ سامنے عشق رسالت کا دیا رکھا ہے۔ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کو مدینے نے سجا رکھا ہے۔ اور بند مٹھی میں چمکنے لگی خاک طیبہ۔ آپ حضرات یہاں دیکھیں، محبت سے کہہ دیں۔ بند مٹھی میں چمکنے لگی خاک طیبہ۔ بند مٹھی میں چمکنے
لہکی خاک طیبہ بند موٹی میں چمکنے لہکی خاک طیبہ ہر کوئی کہے ہر کوئی کہے ہر کوئی کہنے لگا چاند چھپا رکھا ہے ہر کوئی کہنے لگا چاند چھپا رکھا ہے. اور یہ شعر حضرت کی خاص توجہ. دل کو جب ڈھونڈوں وہ فرما ایک قدم دکھلا کر دل کو جب ڈھونڈوں وہ فرما ایک قدم دکھلا کر دل کو جب دل کو جب ڈھونڈوں وہ فرما ایک قدم دکھلا کر دل کو جب ڈھونڈوں وہ فرما ایک قدم دکھلا کر ارے دیوان نے ادھر دیکھیے کیا رکھا ہے ارے دیوان نے ادھر دیکھیے کیا رکھا ہے. اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر انشاءاللہ اگر آپ تک پہنچ جائے گا تو آپ مچل جائیں گے. ذرا پیش کی کہہ دیں سبحان اللہ. بچے بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں, اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ سب کے طرف سے ایک شعر پڑھتا ہوں. چاند بادل چاند بادل چاند بادل چاند بادل چاند بادل میں چھپا سوچ اچانک کیوں کر چاند بادل چاند بادل چاند بادل میں چھپا سوچ اچانک کیوں کر چاند بادل چاند بادل میں چھپا سوچ اچانک کیوں کر چاند بادل میں چھپا سوچ اچانک کیوں کر رخ سے کیا پر دم محمد نے اٹھا رکھا ہے رخ سے کیا پر دم محمد نے اٹھا رکھا ہے ساری دنیا کو محمد نے سجا رکھا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات سن تو اچھا رہے لیکن اب تک محفل سے ایک نعرہ بھی نہیں لگا. میں شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ نعرہ لگائیں گے. اب کسی اور کا ہو جا یہ ممکن ہی نہیں اب کسی اور کا ہو جا یہ ممکن ہی نہیں اب کسی اور کا ہو جا یہ
دل کو دیوانہ محمد کا بنا رکھا ہے، دل کو دیوانہ محمد کا بنا رکھا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ سرکار حبیب ملت کا، سرکار حبیب ملت کا۔ ابھی حضرت علامہ مولانا سنور حسین صاحب نے بڑی اچھے انداز میں کردار کے اوپر کہا، بہت اچھی تقریر آپ نے سنی، اور میرے بعد نایاب خطاب خلیفہ حضور سمنانی میاں حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا نوشاد عالم نوری صاحب قبلہ آپ کو بھرپور انداز میں سنائیں گے۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ سرکار حبیب ملت کا، سرکار حبیب ملت کا کردار بہت یاد آتا ہے، سرکار حبیب ملت کا، سرکار حبیب ملت کا کردار بہت یاد آتا ہے، سرکار حبیب ملت کا کردار بہت یاد آتا ہے، سرکار حبیب ملت کا کردار بہت یاد آتا ہے۔ ہم پر جو لٹاتے رہتے تھے، ہم پر جو سب پر جو لٹاتے رہتے تھے، وہ پیارے بہت یاد آتا ہے، ہم پر جو لٹاتے رہتے تھے، ہم پر جو لٹاتے رہتے تھے، وہ پیارے بہت یاد آتا ہے۔ اور ہمارے عرفان بھائی اور جاوید انور حبیبی صاحب سرکار سے مرید ہیں، میں ان کے دل کے جذبات پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رو رو کر بھگوتے گئے آنکھیں، کٹتی ہے بمشکل اب راتیں، رو رو کر بھگوتے گئے آنکھیں، کٹتی ہے بمشکل اب راتیں، رو رو کر بھگوتے گئے آنکھیں، کٹتی ہے بمشکل اب راتیں، عشاق کو پیرو مرشد کا، عشاق کو پیرو مرشد کا، عشاق رو رو کے بھگوتے ہیں آنکھیں، کٹتی ہے بمشکل اب راتیں، عشاق کو پیرو مرشد کا، عشاق کو پیرو مرشد کا رخسار بہت یاد آتا ہے، عشاق کو پیرو مرشد کا رخسار بہت یاد آتا ہے۔ رہبر تھے وہ تینوں ملت کے، عاشق تھے وہ اعلیٰ حضرت کے،
رہبر تھے وہ دینوں ملت کے، عاشق تھے وہ اعلیٰ حضرت کے، کرتے تھے جو گھر گھر مسئلہ کے کا، کرتے تھے جو گھر گھر مسئلہ کے کا، کرتے تھے جو گھر گھر مسئلہ کے کا، پرچار بہت یاد آتا ہے، کرتے تھے جو گھر گھر مسئلہ کے کا، پرچار بہت یاد آتا ہے۔ اور میں نے سنا جاوید بھائی گئے تھے جنازے میں، بہت ہی بتا رہے تھے مریدوں کا کیا حال ہو رہا تھا، میں پڑھتا ہوں محبت سے، کہتے سبحان اللہ۔ رہ رہ کے تڑپتے تھے عاشق، اگر آپ بھی عاشق ہیں تو تڑپ جائیے، رہ رہ کے تڑپتے تھے عاشق، روتے تھے بلکتے تھے عاشق، رہ رہ کے تڑپتے تھے عاشق، روتے تھے بلکتے تھے عاشق، منظر یہ جنازے کا ہم کو، منظر یہ جنازے کا ہم کو، اے یار بہت یاد آتا ہے، منظر یہ جنازے کا ہم کو، منظر یہ جنازے کا ہم کو، اے یار بہت یاد آتا ہے۔ اور حضور حبیب ملت سے پورے دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا دلی لگاؤ بنگال و اڑیسہ سے ہے نا، محبت سے کہیں دے سبحان اللہ۔ بنگال و اڑیسہ گے روٹھے، بنگال و اڑیسہ گے روٹھے، جس پیری کے چھوڑی کے جانے سے، بنگال اڑیسہ گے روٹے، جس پیری کے روٹی کے جانے سے، بنگال اڑیسہ گے روٹے، جس پیری کے چھوڑی کے جانے سے، اس شیر مجاہد کا آق سے، اس شیر مجاہد کا آق سے، زوبار بہت یاد آتا ہے، اس شیر مجاہد کا آق سے، زوبار بہت یاد آتا ہے۔ ہاں دارالعلوم اور مسلک کے کاموں کے لیے شہزادے سے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں دارالعلوم اور مسلک کے کاموں کے لیے شہزادے سے، حضرت کے جنازے میں کرنا، حضرت کے جنازے میں کرنا اقرار بہت یاد آتا ہے، حضرت کے جنازے میں کرنا اقرار بہت یاد آتا ہے۔ ایک اور منقبت پڑھ دوں، سنیں گے ایسے، محبت سے کہیں دے سبحان اللہ۔ اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت، اور جی لگا کے کہیے، اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت۔ اگر حبیب ملت سے محبت ہے تو تڑپ جائیے، تڑپ کے کہہ دیجئے تھوڑا اور بلند آواز سے، اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت، تیری یاد آ رہی ہے،
اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت، تیری یاد آ رہی ہے اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت، اے حبیب دین و ملت، تیری یاد آ رہی ہے اے حبیب دین و ملت، تیری یاد آ رہی ہے، تیری یاد آ رہی ہے، اے مجاہدی امانہ تیری یاد آ رہی ہے، اے مجاہدی امانت تیری یاد آ رہی ہے، اے مجاہدی امانت۔ اور ایک سچا شعر، تیرا جانا سنیت کا، تیرا جانا سنیت کا ہے بہت بڑا خسارہ، تیرا جانا سنیت کا، تیرا جانا سنیت کا، تیرا جانا سنیت کا ہے بہت بڑا خسارہ، تیرا جانا سنیت کا، تیرا جانا سنیت کا، تیرا جانا سنیت کا ہے بہت بڑا خسارہ، تیرا جانا سنیت کا ہے بہت بڑا خسارہ، ہے بہت بڑا خسارہ، تھی تیری بڑی ضرورت تیری یاد آ رہی ہے، تھی تیری بڑی ضرورت تیری یاد آ رہی ہے، اے حبیب دین و ملت تیری یاد آ رہی ہے، اے حبیب دین و ملت۔ اور جب چہرہ دیکھتے تھے مرید تو کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ ملاحظہ فرمائے، میں نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے بھی سنا ہے ماشاءاللہ، اور خود بھی محسوس کیا ہے، اگر آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا تو مچل جائیں گے۔ تیرا چہرہ دیکھتا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا تو سکون مل رہا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا تو سکون مل رہا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا تو سکون مل رہا تھا، تیرا چہرہ دیکھتا تھا تو سکون مل رہا تھا، تو سکون مل رہا تھا، ہے اداس اب طبیعت، ہے اداس اب طبیعت تیری یاد آ رہی ہے، اے حبیب دین و ملت تیری یاد آ رہی ہے، اے حبیب دین و ملت۔ اور خوبصورت شعر، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے کہ پکارتی ہے آجا، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے کہ پکارتی ہے آجا، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے کہ پکارتی ہے آجا، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے، ڈھونڈتی ہے، یہ نگاہ ڈھونڈتی ہے کہ پکارتی ہے آجا، کہ پکارتی ہے آجا، ہے عجیب درد فرقت، ہے عجیب درد فرقت تیری یاد آ رہی ہے عجیب درد فرقت۔ اور آخری شعر محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ذرا جی لگا کے کہہ دے یا رسول اللہ، اچھا لگا نا؟ تو ایک بار مسکرا کے کہہ دے
تھوڑا ہاتھوں کو بھی لہرا کے کہہ دے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یہ حبیب جانشی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، تیرا انتخاب ہی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، تیرا انتخاب ہی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، تیرا انتخاب ہی ہے، یہ حبیب جانشی ہے، تیرا انتخاب ہی ہے، تیرا انتخاب ہی ہے، انہیں دیکھتے ہی حضرت، انہیں دیکھتے ہی حضرت، انہیں دیکھتے ہی حضرت تیری یاد آ رہی ہے، انہیں دیکھتے ہی حضرت تیری یاد آ رہی ہے، اے حبیب دین و ملت، چل کے کہہ دے اور جی لگا کے کہہ دے، ایک نعت پاک سنیں گے آپ، ذرا مسکرا کے کہہ دے یا رسول اللہ، غم میں رہ کر مسکرانا مصطفیٰ کا کام ہے، آپ حضرات ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، محبت سے کہہ دے، کیا ہوا پیچھے والے سب تھک گئے کیا؟ رہ کر غم میں رہ کر مسکرانا مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کا غلام کہہ دے سبحان اللہ، غم میں رہ کر، غم میں رہ کر مسکرانا مصطفیٰ کا کام ہے، غم میں رہ کر مسکرانا مصطفیٰ کا کام ہے، کیسے جینا، کیسے جینا، کیسے جینا ہے سکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، کیسے جینا، کیسے جینا ہے سکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، ہم تو اپنوں کو بھلا کر عیش و عشرت میں رہے، ہم تو اپنوں کو بھلا کر عیش و عشرت میں رہے، ہم تو اپنوں کو بھلا کر عیش و عشرت میں رہے، ہم تو اپنوں، ہم تو اپنوں، ہم تو اپنوں کو بھلا کر عیش و عشرت میں رہے، ہم تو اپنوں کو بھلا کر عیش و عشرت میں رہے، دوسروں کے، دوسروں کے، دوسروں کے غم اٹھانا مصطفیٰ کا کام ہے، دوسروں کے غم اٹھانا مصطفیٰ کا کام ہے، کفر کے پڑھتے ہی کلمہ راز یہ بھی کھل گیا، منقبت سے زیادہ نعت شریف میں سبحان اللہ کہا کیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور جی لگا کے، اور جی لگا کے، کفر کے پڑھتے ہی کلمہ راز یہ بھی کھل گیا، کفر کے پڑھتے ہی کلمہ راز یہ بھی کھل گیا، کفر کے، ہاں کفر کے پڑھتے ہی کلمہ راز یہ بھی کھل گیا، کفر کے پڑھتے ہی کلمہ راز یہ بھی کھل گیا، ارے پھول پتھر، پھول پتھر پر کھلانا مصطفیٰ کا کام ہے، پھول پتھر پر کھلانا مصطفیٰ کا کام ہے، اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر،
سبحان اللہ. بس لگاتے ہی رہیں گے دنیا والے ٹھوکرے، 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 اور گر تو کو اٹھانا مصطفیٰ کا کام ہے، اور گرتوں کو اٹھانا مصطفیٰ کا کام ہے. اور آخری شعر کہہ دے سبحان اللہ، اور کہہ دے یا رسول اللہ. بگڑے کاموں کو بنانا مصطفیٰ کا کام ہے، 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 ہر کسی کے کام آنا مصطفیٰ کا کام ہے، ہر کسی کے کام آنا مصطفیٰ کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کہیں سننے والا بہت خوبصورت آواز تمہاری خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ نافذ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے جو بھی دوسرا جزا اللہ علیہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دوزخ کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو دوزخ کا ڈر نہیں ہوتا، جو غلام حضور ہوتا ہے، اس کو دوزخ کا ڈر نہیں ہوتا، جو غلام حضور ہوتا ہے، اس کو دوزخ کا ڈر نہیں ہوتا، جو غلام حضور ہوتا ہے، اور جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. رحمت و نور کے حسین بادل بزم میں طرف ہی چھائے ہیں، آج بیٹھو تم اس یقین کے ساتھ، آج بیٹھو تم اس یقین کے ساتھ. کیوں؟ شاہ بطحا یہاں پہ آئے ہیں، شاہ بطحا یہاں پہ آئے ہیں، شاہ بطحا یہاں پہ آئے. ایک بار درود پڑھ لیجیے جزا اللہ علیہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. میں چند شعر پہنچا رہا ہوں زیادہ معنی وقت لیتے ہوئے. والدین کے مطابق میں جو تم کو چاہیے جنت، جو تم کو چاہیے جنت، کرو ماں باپ کی خدمت. جو تم کو چاہیے جنت، کرو ماں باپ کی خدمت.
جو تم کو چاہیے جنت کرو ماں باپ کی خدمت، جو تم کو چاہیے جنت کرو ماں باپ کی خدمت، ملے گی ہر طرف شہرت، ملے گی ہر طرف شہرت، کرو ماں باپ کی خدمت، جو تم کو چاہیے اور یہ بہت ہی پیارا سے پوچھا رہا ہوں جو اپنے والدین سے خاص تماس سے محبت کرتا ہوا خاموش نہیں رہے، کہہ دیجئے اور کہہ دیجئے ایڈوانس سے سبحان اللہ۔ جو دیکھو پیار سے ایک بار اپنی ماں کے چہرے کو، جو دیکھو پیار سے ایک بار اپنی ماں کے چہرے کو، جو دیکھو پیار سے ایک بار اپنی ماں کے چہرے کو، ملے حج کی تمہیں عظمت، کرو ماں باپ کی خدمت، ملے گی ہر طرف۔ اور ایک سے پہنچا رہا ہوں آپ جگہ لے لوں گا، ایک بار کہہ دیے سبحان اللہ۔ یہ تخت و تاج یہ لالو گوہر کا کیا کرو گے تم، یہ تخت و تاج یہ لالو گوہر کا کیا کرو گے تم، ہے اس سے بڑھ کے کیا دولت، ہے اس سے بڑھ کے کیا دولت، کرو ماں باپ کی خدمت، جو تم کو چاہیے جنت کرو ماں باپ کی خدمت۔ اور کہیں سے سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود آتا ہے، لب پہ سلام آتا ہے، زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے، پڑھیں درود نہ کیوں کر ہم رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ بلا تاخیر ہم تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار محبوب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار احمد مجتبیٰ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شاہانہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔
جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہ ہمیں یار کا آستانہ ملا ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہ ہمیں یار کا آستانہ ملا ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد النبی سرکار مجاہد ملت کے نواسے حضرت علامہ الحاج الشاہ سید غلام محمد حبیبی صاحب المعروف حبیب ملت علی الرحمہ کے چہلم شریف کے موقع سے صاحب خانہ جناب جاوید انور حبیبی نے اپنے پیر و مرشد کے ایصال ثواب کے لیے جلسہ تعزیت کا انہوں نے اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مرقد پر رحمت و نور کی موصلہ دھار بارشیں عطا فرمائے اور ان کے مریدین پر خاص کر اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرمائے۔ جاوید انور حبیبی اپنے پیر و مرشد کی محبت میں انہوں نے انعقاد کیا، اپنے پیر کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور حبیب ملت کے فیضان سے انہیں، ان کے گھر والوں کو، ہم تمام سامعین کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ دو شعر بہت مشہور شعر ہے، شعر آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، مگر وقت ہے حضور حبیب ملت کے ذکر کا، اس لیے دو شعر عقیدت سے سنیں کہ ایک عاشق حبیب ملت یہی کہتا ہے کہ حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں، حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں، نہیں جھکے گا میرا سر کہ میں حبیبی ہوں۔ حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں، نہیں جھکے گا میرا سر کہ میں حبیبی ہوں، اور رکھا ہے سر پہ میرے ہاتھ تو مجاہد کا، رکھا ہے سر پہ میرے ہاتھ تو مجاہد کا، مجھے نہیں ہے کوئی ڈر کہ میں حبیبی ہوں، نہیں ہے کوئی مجھے ڈر کہ میں حبیبی ہوں، حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں، اور کسی بھی حال میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا، کسی بھی حال میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا، الجھنا سوچ سمجھ کر کہ میں حبیبی ہوں، الجھنا سوچ سمجھ کر کہ میں حبیبی ہوں۔ آخری شعر، بڑے سکون سے رہتا ہوں ان کے دامن میں، بڑے سکون سے رہتا ہوں ان کے دامن میں، چمک رہا ہے مقدر کہ میں حبیبی ہوں، چمک رہا ہے مقدر کہ میں حبیبی ہوں، بڑے سکون سے رہتا ہوں ان کے دامن میں، چمک رہا ہے مقدر کہ میں حبیبی ہوں۔ اور آخری شعر یہ بھی سن لیں کہ دل کی آواز سے تصویر بنا لیتا ہوں، دل کی آواز سے تصویر بنا لیتا ہوں، دل کی آواز سے تصویر بنا لیتا ہوں، آہوں کی کیسے اکسیر بنا لیتا ہوں، اور اے گردش ایام تجھے بتاؤں، اے گردش ایام تجھے بتاؤں، ذکر حبیب ملت سے تقدیر بنا لیتا ہوں،
ذکر حبیبی ملت سے تقدیر بنا لیتا ہوں۔ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، اور عقیدہ سے کہیں یا رسول اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اس حبیب ملت کی یاد منا رہے ہیں جو مجاہد ملت پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو ہاتھ میں لے کر پورے دنیا میں بلند کرتے رہے اور دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ اگر تم مجاہد ملت کا مرید ہو، اگر تم تاج الشریعہ کا مرید ہو، اگر تم حامد رضا خان کا مرید ہیں، اگر آپ مفتی اعظم ہند کا مرید ہیں، آپ اگر قادری ہیں، آپ اگر چشتی ہیں، آپ اگر عزیزی ہیں، آپ اگر برکاتی ہیں، آپ اگر آسوی ہیں، آپ اگر وارسی ہیں، آپ اگر صابری ہیں، آپ اگر فریدی ہیں، آپ اگر چشتی ہیں، تو یاد رکھیں مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ ایک یہی ایسا راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر اب اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مجاہد ملت تکبیر۔ دنیا سے جاتے جاتے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اپنے مریدوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، عرص مجاہد ملت میں آنے والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، مجاہد ملت سے محبت رکھنے والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھے حبیب ملت کی وصیت ہے کہ میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے خیش و اقارب، ہمارے مریدین، ہمیں ماننے والے، ہمارے متوسلین جتنے لوگ ہیں، سب کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ یہ حبیب ملت علی رحمت و رضوان کی وصیت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حبیب ملت نے یہ وصیت کیوں کی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیتا ہے وہ غریب نواز کا بھی نام لیتا ہے، صابر پاک کا بھی نام لیتا ہے، وارث پاک کا بھی نام لیتا ہے، محبوب الہی کا بھی نام لیتا ہے، غریب نواز کا بھی نام لیتا ہے، غوث اعظم کا بھی نام لیتا ہے۔ جہاں حسن کا نعرہ لگاتا ہے وہی حسین کا بھی نعرہ لگاتا ہے، جہاں علی کا نعرہ لگاتا ہے وہی امیر معاویہ کا نعرہ لگاتا ہے، جہاں عمر کا نعرہ لگاتا ہے وہی ابو بکر کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، بابا فرید کو نہیں مانتا، میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، وارث پاک کو نہیں مانتا۔ ایسا نہیں، بلکہ جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوتا ہے وہ غریب نواز کو بھی مانتا ہے، وارث پاک کو بھی مانتا ہے، صابر پاک کو بھی مانتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ پہلی وصیت تھی مجاہد ملت کے نواسے حبیب ملت کی۔ اپنے گھر والوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی یہی پیغام دیتے نظر۔ اللہ الصمد، مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامے رہنا، یہ وصیت کرنا بہت بڑی وصیت ہے۔ اس پر انسان اگر عمل کر لے تو غدار مصطفیٰ نہیں بنے گا، وفادار مصطفیٰ بن جائے گا، عاشق مصطفیٰ بن جائے گا۔ اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا دامن دل سے تھام لیتا ہے اس کا بیڑا تو پار ہو جاتا ہے۔ آپ سنے نہیں ہیں، اب سنے ہوں گے کبھی نہ کبھی قاری الحاظ سنور علی رضوی صاحب سے،
جب سرکار حضور مجاہد ملت حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور دوران نماز انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اے لوگو ان کے اقتداء میں ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے ہم نماز الگ سے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ وہاں کے سپاہیوں نے جب انہیں گرفتار کر لیا اور قید کر لیا، حج سے محروم کر دیا، لوگ پریشان تھے، مگر جانتے ہیں انہی میں سے ایک ایسے عالم دین تھے جو مجاہد ملت سے محبت رکھنے والے تھے، مجاہد ملت سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فروز ہیں اور اس جگہ پر حضور مجاہد ملت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے کا سامان ہے۔ میرے مصطفیٰ جال رحمت حضور مجاہد ملت کے طرف اشارہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں مجاہد ملت علی رحمت و رضوان قریب آتے ہیں اور میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتے نظر آ رہے ہیں، کھانا تناول فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہاں کے سپاہیوں نے گرفتار کیا تھا اس لیے کہ غیر مقلد کے پیچھے ہماری نماز نہیں، ہم الگ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ مسئلہ کس کا تھا؟ بریلی کے تاجدار کا۔ یہ مسئلہ کس کا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا تھا۔ یہی تو ہے مسئلہ کی اعلیٰ حضرت جس کا جھنڈا مجاہد ملت نے بھی جب عرب کے سرزمین پر بلند کیا اور جب وہاں کے سپاہیوں نے گرفتار کیا تو دنیا والے ذلیل کریں تو کیا ہوا، مدینے والے مصطفیٰ تو مجاہد ملت کو سینے سے لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے حبیب ملت بھی اپنے مریدوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، تمہارا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے۔ حالانکہ دیکھا جائے حضور حبیب ملت بہت مخلص انسان کا نام ہے، بڑے ملنسار انسان کا نام ہے، بڑے محبت والے تھے، بڑی عقیدت والے تھے، بڑی الفت والے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا اپنے علاقے میں آپ اگر جلسہ کراتے ہوں گے یا کراتے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے جو بڑے عالم ہوتے ہیں اسٹیج پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، جب وقت ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں تہاں سفر کرتے ہیں، ان کو وہ تھکان ہوتا ہے۔ آپ ایک رات جاگتے ہیں تو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ایسی کتنی راتیں علماء اکرام جاگا کرتے ہیں، اس زاویے سے بھی ہو مگر وہ جاگا کرتے ہیں تو ہر جلسے میں 4-5 گھنٹہ اسٹیج پر وقت دینا ان کے لیے بہت دشواری ہویا کرتی ہے۔ مگر جانتے ہیں یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے، مگر یہی مسئلہ حبیب ملت کی بارگاہ میں دیکھیں گے، یہی مجبوری حبیب ملت کی بارگاہ میں دیکھیں گے تو مجاہد ملت کے نواسے حبیب ملت کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ کوئی اگر اسٹیج پر لے آتا تو مجاہد ملت کے نواسے حبیب ملت یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، 2 گھنٹہ بیٹھنا ہے، 3 گھنٹہ بیٹھنا ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 4 سے 5 گھنٹہ اسٹیج پر بیٹھے رہتے، ہم مدحان رسول نعت مصطفیٰ پڑھتے رہتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب کسی نے کہا تھا اے حبیب ملت آپ اتنے گھنٹہ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اب مریدوں کو کیوں نہیں بول دیتے کہ اتنی دیر مت بیٹھایا کرو، ہمیں دشواریاں ہوتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حبیب ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، جانتے ہو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں مگر ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، اور میں کسی مرید کے دل کو ٹھیس پہنچانا گوارا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مشقت میں پڑ جانا تو مجھے منظور ہے مگر کسی مرید کو ناراض کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ حضور حبیب ملت نے کہاں سے سیکھا؟
یہ طریقہ حبیب ملت نے کہاں سے سیکھا؟ یہ پیغام کہاں کر لے کر آئے؟ یہ طریقہ کہاں کر لے آئے؟ تو پتہ چلے گا کہ حضور حبیب ملت کہیں اور سے لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے نانا جان حضور مجاہد ملت سے سیکھ کر آئے تھے۔ حضور مجاہد ملت کے طریقے پر چل رہے تھے، اس لیے کہ مجاہد ملت کی بھی یہی حال ہوا کرتی تھی۔ وہ مجاہد ملت جب جلسے میں بلائے جاتے تھے، جلسہ ختم ہوتا 2 بجے 2:30 بجے، لوگ کہتے حضور چلیے، حضور چلیے۔ مجاہد ملت کہتے میں نہیں جا سکتا، نہ کسی کے گھر جا سکتا ہوں، نہ ہی مدرسہ میں جا سکتا ہوں، نہ ہی مسجد میں جا سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں کسی کا گھر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، گھر والے اٹھیں گے، سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ مدرسہ جاؤں گا، مدرسے کے بچے سو رہے ہیں، آواز لگائیں گے تو مدرسے کے بچے اٹھ جائیں گے۔ ارے 2 2:30 3 تو بج ہی گئے ہیں، 1 2 گھنٹے کی بات ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چوراہے پر تنہائی میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو، وقت کٹ جائے گا، لوگوں کو دشواری بھی نہ ہوگی اور میرا وقت بھی گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ طریقہ حضور حبیب ملت مجاہد ملت سے لے کر کے آئے تھے، اس لیے کہ مجاہد ملت نے عشق اعلی حضرت کا جام جو اپنے نوا سے حبیب ملت کو پلایا تھا، ایسا پلایا تھا کہ پورے نانا جان کا نقشہ بن کر، ان کی تصویر بن کر حضور حبیب ملت پوری زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حبیب ملت کا طریقہ کچھ اور تھا، مجاہد ملت کا طریقہ کچھ اور تھا، مجاہد ملت کی زندگی جینے کا ڈھنگ اور تھا، حبیب ملت کی زندگی جینے کا ڈھنگ اور تھا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ دیکھنے والے دیکھتے تھے، یہی کہتے تھے کہ پورے نانا جان کا یہ نقشہ لیے ہوئے ہیں، نانا جان کی تصویر لیے ہوئے ہیں، نانا جان کا طریقہ لیے ہوئے ہیں، نانا جان کا ادب لیے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے پہ کبھی غمگینی نہیں، ان کے چہرے پہ کبھی بھی اداسی نہیں۔ اب دن کے اجالے میں دیکھیے یا رات کے تاریکی میں دیکھیے، 10 بج رہا ہو رات یا 12 بج رہا ہو یا 2 بج رہا ہو، آپ جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے نا تو قسم خدا کی آپ خود دیکھے ہوں گے، جب کوئی بندہ ان سے ملتا تھا عقیدت رکھنے والا تو حضور حبیب ملت مسکرا کر ملا کرتے تھے، لبوں پر تبسم ہویا کرتا تھا، بہت لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے، بہت لوگوں کو عزت دیا کرتے تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو مجاہد ملت کا فیضان حبیب ملت پر جاری تھا اور پورے نانا جان کے مشن کو حضور حبیب ملت آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ حبیب ملت اللہ الصمد کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ میں بہت بڑا قابل ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا پیر ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی مسجد کا ادنا امام بھی آتا تو حبیب ملت اتنا ہی تعظیم کیا کرتے تھے، اتنے احترام کیا کرتے تھے، ان کو ادب سے بیٹھایا کرتے تھے اور محبت کے ساتھ مصافحہ بھی کیا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہوگا، اسی محلے میں جب حضور حبیب ملت تشریف لایا کرتے تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، میں ان کی انکساری بیان کر رہا ہوں، ہم ان کی محبت بیان کر رہا ہوں۔ جب حضور حبیب ملت تشریف لائے، ہم سے گفتگو ہوئی، سلام و کلام ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ امام صاحب یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟ میں نے کہا میں اتنے برسوں سے یہاں ہوں۔ تو مسکرانے لگی اور کہتے ہیں کہ آپ تو ولی صفت امام نظر آ رہے ہیں، ولی صفت انسان نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا اظہار کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، یہ الفت کی دلیل ہے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، بس یہی دیکھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھنے والا ہے، تو ان سے حبیب ملت مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ یہی جناب عابد صاحب کے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت آئی گئے تو بلا لیا جائے، میں بھی ایک پروگرام رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے پروگرام رکھا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور جب
ان کو لانے کے لیے جاوید انور حبیبی کو جب بھیجا گیا اور لے کر ٹکیا پڑا سے آ رہے ہیں تو دانش شکلیں جیسے ہی پار کرتے ہیں نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو حضور حبیب ملت کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت بہت کم رہا کرتا ہے، اس لیے گاڑی روکی جائے اور نماز پڑھ لیا جائے، نماز پڑھ لیا جائے۔ جاوید انور حبیبی کہتے ہیں حضرت یہ مسجد ادھر والوں کی ہے، یہ مسجد ادھر والوں کی ہے۔ تو حضور حبیب ملت کہتے ہیں یار ایسی ویسی باتیں کیا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، ہم ان کی اقتدا تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر سجدہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ حبیب ملت آپ یہ سنے ہوں گے کہ مجاہد ملت جب نماز میں رہا کرتے تھے تو ٹرین نہیں چلتا تھا، اس لیے نہیں چلتا تھا کہ مجاہد ملت نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو لے کر کے جائیں گے اعلی حضرت کے دیوانوں۔ مجاہد ملت اپنے نانا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مریدوں کو یہی پیغام دیا کہ وقت نماز آ گیا ہے، گاڑی روک دیا جائے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ میرے نانا جان نے نماز کی تعلیم پہلے دی ہے، اعلیٰ حضرت نے نماز کی تعلیم پہلے دی ہے، غریب نواز نے نماز کی تعلیم پہلے دی ہے، غوث اعظم نے نماز کی تعلیم پہلے دی ہے، حسن و حسین نے نماز کی تعلیم پہلے دی ہے، مصطفیٰ نے نماز کی تعلیم پہلے دی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کا ہر کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ بہت بڑی بات ہے حضور مجاہد ملت کی، ان کے نواسے کی۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا حبیب ملت کی زندگی کیا تھی، حبیب ملت کی زندگی کیا تھی، ان کی لاجواب زندگی تھی۔ ابھی بتا رہے تھے نا جناب قاری عبدالقیوم صاحب اپنے شعر کے حوالے سے کہ ان کے جنازے میں جب لوگوں کی بھیڑ ہوئی تو لوگوں کی حالت کیا تھی، ان کی محبت میں لوگ تڑپ رہے تھے، مگر جانتے ہیں لاکھوں کے تعداد میں لوگ تو تھے، جہاں تک دیکھتے سروں کا سمندر نظر آتا، مگر جہاں بھیڑ ہوتی ہے نا لوگوں کو کھانے کی قلت ہوتی ہے، لوگوں کو پینے کی قلت ہوتی ہے، لوگوں کو رہنے کی قلت ہوتی ہے، واش روم وغیرہ کی قلت ہوتی ہے، بھوک سے لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ دکان کہاں ہے، پانی کے لیے تڑپتے ہیں کہ پانی کہاں ہے، اس لیے کہ لاکھوں کی بھیڑ میں کھانا تلاش کرنا، پانی تلاش کرنا یہ بہت مشکل امر ہے۔ مگر جانے والے دھام نگر جو گئے ہوں گے، ہمارے حافظ الحاج سنور علی رضوی صاحب بھی گئے تھے، جاوید انور حبیبی بھی گئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، مگر جاننے والوں سے پوچھئے کہ کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی۔ چند روز ان کا جنازہ رکھا گیا، مریدوں کا وہاں تانتا لگا رہا، لوگ آ رہے ہیں، سب قیام کر رہے ہیں، اور یہی تمنا ہے کہ جنازے کی نماز ہم پڑھ کر جائیں گے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو وہاں تھے، کہاں کھا رہے ہوں گے، کہاں پی رہے ہوں گے، کہاں رہ رہے ہوں گے، کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے، ذرا ان لوگوں سے پوچھا جائے۔ جب پوچھیں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ میرے ملت کے نوجوانوں، حبیب ملت کے چاہنے والے جب وہاں گئے تھے تو کھانے کا اتنا انتظام تھا کہ جگہ جگہ پر کھانا مل رہا ہے، جگہ جگہ پر پانی مل رہا ہے، نہ ہی کھانے کی قلت ہے نہ ہی پانی پینے کی قلت ہے۔ اس لیے کہ حبیب ملت اپنے نانا جان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اور مجاہد ملت وہ غیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، حبیب ملت غیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ جانتے ہیں نا جب کوئی انسان سخاوت کرتا ہے، بانٹتا ہے، حاجی سراج صاحب آپ سنے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں ارے بہت بڑا تم حاتم طائی بن گئے ہو، لوگ مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ حاتم طائی اپنے زمانے میں بہت لوٹاتا تھا، بہت لوٹاتا تھا، اتنا لوٹاتا تھا کہ جو آج تک مشہور ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ مگر جانتے ہیں اسی شہر میں ایک روز حاتم طائی کے پوتے
اور نبی کے نواسے سے ملاقات ہو گئی، نبی کے قولار سے ملاقات ہو گئی۔ تو دونوں میں جب بات بڑھی تو حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے سہیل انور سہیل صاحب کہ ہمارے دادا جان کی سخاوت کو آپ نہیں جانتے، ہمارے دادا جان کی سخاوت کو آپ نہیں جانتے۔ کہ کیسی سخاوت تھی ان کی، کیسا لٹایا کرتے تھے، کیسا بانٹا کرتے تھے جانتے؟ حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ ہمارے دادا جان کا جو محل تھا اس کے 7 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ زور سے بولیں، کتنے تھے؟ 7 دروازے تھے۔ اور حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے دیکھیے جناب حبیب ملت کی محبت میں جناب نہال صاحب بھی آ رہے ہیں اور ان کے مرید خاص جناب نسیم حبیبی بھی آ رہے ہیں، اور ادھر نہال حبیبی، یہ دونوں حبیبی ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ حبیبی ہیں، اس لیے آ رہے ہیں۔ حبیب ملت کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کی تعزیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کی محبت میں محفل مصطفیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ اور عقیدت کہیں یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے میرے ملت کے نوجوانوں، تو پوتا کہتا ہے میرے دادا جان کی سخاوت کا آپ کو اندازہ نہیں لگا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرے دادا جان کا جو محل تھا نا اس کے کتنے دروازے تھے؟ زور سے بولیں، 7 دروازے تھے۔ نیال بھائی اور جناب نسیم حبیبی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آنا جلسے میں شریک ہونا اللہ قبول فرمائے، اس لیے کہ حبیب ملت کی محفل ہے اور ضرور انشاءاللہ ایک آل رسول کی محفل کی برکت سے ہم سبوں کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہ ہمیں امید ہے۔ باقی کہتا ہے 7 دروازے تھے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا اگر آتا ایک دروازے سے مانگنے کے لیے تو میرے دادا اسے دے دیتے، اور پھر وہی بندہ گھوم کر جب دوسرے دروازے پہ آتا اگر پہچان بھی لیتے کہ وہی بندہ ہے جو پہلے دروازے پہ مانگ کر آیا ہے تو کہتا اسے لوٹاتے نہیں، اسے دوبارہ بھی دے دیتے، اگر پھر وہ بندہ تیسرے دروازے سے چلا جاتا مانگنے کے لیے اور میرے دادا جان پہچان لیتے کہ وہی بندہ ہے جو پہلے دروازے پہ بھی آیا تھا، دوسرے دروازے پہ بھی آیا تھا، تیسرے دروازے پہ بھی وہی کھڑا ہے، اس کو بھگاتے نہیں، اسے پھر دے دیتے۔ وہی کا چوتھے دروازے پہ آتا پھر اسے دے دیتے، وہی کا 5ویں دروازے پہ آتا پھر اسے دے دیتے، 6ٹھے دروازے پہ آتا اسے پھر دے دیتے، 7ویں دروازے پہ آتا اسے پھر دے دیتے۔ اس لیے 7 دروازے بنا کر رکھے تھے کہ جس دروازے سے جب آئے گا اسے دے دیا جائے گا۔ میرے دادا جان کے سخاوت تھی کہ پلٹ کر نواز رسول نے کہا، اولاد رسول نے کہا ارے تمہارے دادا جان کی سخاوت کہ ایک بندہ مانگنے آیا ایک دروازے سے، اگر اس کی جھولی نہ بھری تو دوسرے دروازے پہ آ گیا، جھولی نہ بھری تیسرے دروازے پہ آ گیا، جھولی نہ بھری چوتھے دروازے پہ آ گیا، اگر جھولی بھر گئی ہوتی تو چلا گیا ہوتا۔ 5ویں دروازے پہ آیا اس لیے کہ جھولی نہیں بھری، 6ٹھے دروازے پہ آیا اس لیے کہ جھولی نہیں بھری، 7ویں دروازے پہ آیا جھولی نہیں بھری، اگر بھر گئی ہوتی تو چلا جاتا، جھولی نہیں بھری اس لیے گھوم کو مانگ رہا ہے۔ یہ تمہارے دادا جان کا دروازہ ہے مگر میرے نانا جان کا ایسا مقدس بارگاہ ہے، آنے والا اگر ایک مرتبہ آتا اور میرے نانا ایک مرتبہ دے دیتے تو زندگی بھر انسان مالدار ہوتا ہوا نظر آتا۔ خود نہیں کھا کے زمانے کو کھلانے والے ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ وہی مصطفیٰ ہے جب ابو بکر کو عطا کیا تو صداقت کا تاجدار بن گئے، وہی نبی ہے جب عمر کو عطا کیا تو عدالت کا تاجدار بن گئے، وہی نبی ہے جو عثمان غنی کو عطا کیا تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، وہی نبی ہے جو علی کو عطا کیا تو علی کی شجاعت کا تاجدار بن گئے، وہی نبی ہے جب حضرت عبد القادر کو عطا فرمایا تو غوثیت کا
کا تاجدار بن گئے. جب خواجہ معین الدین چشتی کو عطا فرمایا تو غریب نواز بن گئے. وہی آقا جب احمد رضا کو عطا فرمایا تو اعلیٰ حضرت بن گئے. وہی آقا جب حبیب الرحمان کو عطا کیا تو مجاہد ملت بن گئے. وہی آقا جب غلام محمد حبیبی کو عطا کیا تو حبیب ملت بن کر چمک. میرے ملت کے نوجوانوں، وہ شان ہے حبیب ملت کی جن کے محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جن کی عقیدت میں آپ بیٹھے ہیں. ضرور اللہ تعالیٰ حبیب ملت کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے گا. اور جانتے ہیں جناب سوری صاحب، آپ کہیں مدرسہ میں چلے جائیے اور کچھ دنوں تک کورس کیجیے نا، وہاں حافظ کی ڈگری مل جائے گی، عالم کی ڈگری مل جائے گی، مولوی کی ڈگری مل جائے گی، فضیلت کی ڈگری مل جائے گی، مفتی کی ڈگری مل جائے گی، شیخ الحدیث کی ڈگری مل جائے گی. بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جائیے تو جو بھی ڈگریاں ہیں آپ اگر محنت سے علم حاصل کریں گے تو ڈگری مل جائے گی. مگر یاد رکھیں حبیب ملت کا مقابلہ کرنے والے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی اگر زیادہ پڑھ لیا تو عالم ہو گیا، علامہ بن گئے، مفتی بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے. مگر حبیب ملت کی یہ شان ہے کہ جہاں علامہ ہے، جہاں مولانا ہے، وہی حبیب ملت آل رسول بھی ہے، آل رسول بھی ہے، اولاد رسول بھی ہے. آل رسول کی ڈگری مدرسوں میں نہیں ملتی ہے، آل رسول کی ڈگری کالجوں کالجوں میں نہیں ملتی ہے، آل رسول کی ڈگری یونیورسٹیوں میں نہیں ملتی ہے. آل رسول وہی ہوتا ہے جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے. تو حبیب ملت کی ذات ہے جن کا تعلق میرے مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے. حبیب ملت کا کوئی مثال نہیں، حبیب ملت کا کوئی جواب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب ملت کے مقام کو بڑا بلند فرمایا. یاد رکھے، اور کیوں نہ یہ مقام ملے، ہماری دعا اور آپ کی دعا نہیں تھی، یہ ان کے نانا جان کی خاص دعا تھی جو حبیب ملت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا. اور حضرت حبیب ملت پوری زندگی، جیسا کہ حافظ سنور صاحب کہہ رہے تھے کہ مجاہد ملت کے مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا، آگے بڑھایا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہٹے. اور جو اپنے نانا جان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں انہیں دور نہیں رکھا جاتا. عالم تصور میں سوچنے پر میں نے یہی سوچا کہ حبیب ملت آج مجاہد ملت کے بغل میں کیوں ہے، اور بھی قبرستان تھا وہاں دفن کر دیے جاتے، ان کے گھر کے بعد دفن کر دیے جاتے، یا اور کسی جگہ پر دفن کر کے مزار بنا دیا جاتا. مگر میرے ملت کے نوجوانوں، نواز حضور مجاہد ملت کی آواز تھی، اے لوگو میرے حبیب کو الگ نہ کرو، میرے نواسے کو الگ نہ کرو. میرے نواسے نے عالم تصور میں ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورے طور پر نبھا دیا ہے، اس لیے ہم اسے الگ نہیں ہونے دیں گے. میرے آغوش میں لے آؤ، میرے پہلو میں لے آؤ، تاکہ بروز قیامت اگر ہم اٹھیں گے تو اپنے نواسے کو لے کر اٹھیں گے، اپنے نواسے کو لے کر اٹھیں گے. وہ شخصیت کا نام جو ہے حبیب ملت ہے، وہ شخصیت کا نام جو ہے حبیب ملت ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، وہی حبیب ملت ہیں. انہیں معلوم تھا، انہیں محسوس ہو چلا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، زیادہ وقت نہیں رہ گیا.
ان قریب اب ہم اپنے نانا جان سے ملنے والے ہیں، اپنے نانا جان سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے نانا جان کے پہلو میں جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کیا اپنے بیٹے کو حبیب رضا حبیبی اظہری کو جو زیر تعلیم تھے، حالانکہ اس وقت جو ہے ان کو خلافت نہیں دینی چاہیے، اتنا بڑا بوجھ نہیں دینا چاہیے، یہ ہماری نگاہ دیکھ رہی تھی نا کہ نہیں دینا چاہیے، مگر حبیب ملت تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، وقت سے پہلے اس کے سر پر سارا کا سارا سامان رکھ دیا جائے۔ اپنا جو کام تھا میں نے کر دیا، اب اس کام کے لیے حبیب ملت کو چن لیا جائے۔ تو انہوں نے آواز لگایا، اے حبیب رضا حبیبی، میں نے نانا جان کے مشن کو آگے بڑھایا، یہاں تک لایا، اب میں دنیا سے ان قریب جانے والا ہوں، لو اب اس مشن کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو لے کر آگے چلو۔ چلے گئے دنیا سے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا حبیب رضا حبیبی کو اب تک کوئی نہیں جانتا تھا، مگر 40 سے 45 دن ہوئے ہیں، پوری دنیا جان رہی ہے کہ حبیب ملت کا کوئی جانشین بنا ہے، حبیب رضا حبیبی بنے ہیں۔ سب جان گئے، سب جان گئے حبیب ملت کے جانشین کون بنے ہیں، حبیب رضا حبیبی بنے ہیں۔ اور جو حبیب رضا جو حبیب ملت نے کام کیا تھا وہی کام آج حبیب رضا حبیبی کر رہے ہیں۔ اگر دن میں لیچی بگان ہے تو رات میں مٹھیا بروج ہیں، اگر آج مٹھیا بروج میں ہیں تو کل ٹکیا پڑا میں ہے، پرسوں وہاں ہے۔ جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بابا جان کے نانا جان جو جھنڈا آلات کے مشن کا میرے ابا کے ہاتھ میں دیا تھا، اب وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم جھکنے نہیں دیں گے۔ جب تک زندگی سلامت رہے گی تب تک ہم مجاہد ملت کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گلزار ملت آ رہی ہے، محدث کبیر آ رہے ہیں، شہزادہ شادر الشریع آ رہے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم جب حبیب رضا حبیبی سے مل رہے ہیں تو خلافت سپرد کر رہے ہیں، انہیں خلافت دے رہے ہیں۔ محدث کبیر بھی خلافت دے رہے ہیں، گلزار ملت بھی خلافت دے رہے ہیں، قائد ملت بھی خلافت دے رہے ہیں، سب خلافت دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ حبیب رضا حبیبی بھٹکنے والے انسان کا نام نہیں، یہ حبیب ملت کا سچا پکا جانشین بنتا ہوا نظر آئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اتنی جلدی شہرت کس کو ملا کرتی ہے؟ مگر دیکھا جائے تو حبیب ملت کے بشمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام حبیب رضا حبیبی ہے۔ حبیب رضا حبیبی ہے جو نگاہ سے مجاہد ملت نے حبیب ملت کو شراب عشق مصطفیٰ پلایا تھا، وہی شراب عشق مصطفیٰ ہم حبیب ملت نے حبیب رضا حبیبی کو پلا کر چلے گئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حبیب ملت ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، ان کا کل شریف 10:25 پہ، تو 10:20 سے پہلے 10:15 بجے تک ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، یعنی 16 سے 17 منٹ اور رہ رہے ہیں۔ جب وقت قریب ہے تو یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ 10-15 منٹ اور صحیح، تاکہ کل شریف کا وقت ہو جائے اور مکمل ہمیں ان کا فیضان مل جائے، مکمل ہمیں ان کا فیضان مل جائے۔ عقیدت سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، اور محبت کہیں یا رسول اللہ۔ چند شعر ان کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر 2-4 باتیں۔ ابھی میں نے حبیب ملت کے ایک وصیت بیان کی ہے، 3 وصیت دنیا سے زیادہ جاتے انہوں نے دنیا والوں کو دے کر چلے گئے، 3 وصیت انہوں نے کی ہے، ایک وصیت میں نے بیان کیا، اور 10-12 منٹ کے اندر دونوں وصیت کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر حقیقت میں جتنے لوگ حبیبی ہیں حبیب ملت کے تینوں وصیت پہ عمل کر لیں گے تو ان کا بھی بیڑا زور سے بولے، ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو مرید ہیں تو ہیں، جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں وہ بھی عمل کریں گے تو ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ چند شعر سنیں، آواز تو ایسی نہیں جو قاری عبدالقیوم صاحب کی طرح یا قاری الحاج جناب ثناء علی
رضوی صاحب کی طرح سرہلی آواز، مگر مقصد ہے اشعار کی روشنی میں حبیب ملت علی رحمت الرضوان کے پیغام آپ تک پہنچانا. یہ تعزیتی جلسہ ہے. عقیدت سے ایک مرتبہ کہیں اور محبت سے کہیں. تیری رحلت سے اے شاہین حبیب ملت، تیری رحلت سے اے شاہین حبیب ملت، تیری رحلت سے اے شاہین حبیب ملت. دل اداسیاں کے ہے غمگین حبیب ملت، دل اداسیاں کے ہے غمگین حبیب ملت. تجھ میں آتا تھا نظر عکس حبیب الرحمن، تجھ میں آتا تھا نظر عکس حبیب الرحمن، تجھ میں آتا تھا نظر عکس حبیب الرحمن. عاشق زلف شہیدی نے حبیب ملت، عاشق زلف شہیدی نے حبیب ملت. اس طرح چھوڑ کے جائیں کہ جو جانے جانا، اس قدر چھوڑ کے جائیں کہ جو جانے جانا، اس طرح چھوڑ کر جائیں گے جو جانے جانا. کون دے گا ہمیں تسکین حبیب ملت، کون دے گا ہمیں تسکین حبیب ملت. تیرے جانے سے گلستاں میں ہے مرجھائے ہوئے، تیرے جانے سے گلستاں میں ہے مرجھائے ہوئے، تیرے جانے سے گلستاں میں ہے مرجھائے ہوئے. سوسن و سنبل و نسری نے حبیب ملت، سوسن و سنبل و نسری نے حبیب ملت. اب کی ذات ستودہ بنی اہل حق میں، اب کی ذات ستودہ بنی اہل حق میں. ہر جگہ محور تحسین حبیب ملت، ہر جگہ محور تحسین حبیب ملت. لوٹ کر آئیے پھر رونق محفل ہو بہار، لوٹ کر آئیے پھر رونق محفل ہو بہار، لوٹ کر آئیے پھر رونق محفل ہو بہار. اے میری بزم کی تزئین حبیب ملت، اے میری بزم کی تزئین حبیب ملت. تیری مرقد میں خدا نور کی بارش برسائے، تیری مرقد میں خدا نور کی بارش برسائے، تیری مرقد میں خدا نور کی بارش برسائے. امیل ہاشمی آئین حبیب ملت، بارش رحمت و انوار ہو شام و سحر، بارش رحمت و انوار ہو شام و سحر. ہوئی جس جا تیری تدفین حبیب ملت، ہوئی جس جا تیری تدفین حبیب ملت. مسلکی اہل سنن پہ رہو قائم ہر دم، مسلکی اہل سنت پہ رہو قائم ہر دم. ہے سبھی کو تیری تلقین حبیب ملت، ہے
ہے سبھی کو تیری تلقین حبیب ملت. اور جب گفتگو کیا کرتے تھے حبیب ملت تو ان کی آواز میں چاشنی ہوتی تھی. جو ہم لوگ زور سے بولتے ہیں ایسا نہیں بولتے تھے، ان کی آواز میں مٹھاس ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی. اگر گزرنے والا گزرتا تھا تو ان کی آواز سن کر ٹھہر جاتا اور دیکھتا تھا یہ کون بول رہا ہے، ان کی آواز میں اتنی چاشنی کیوں کر ہے، کون شخصیت ہے. اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو کہا گیا نا کہ پیر وہی ہے کہ جس کے چہرے دیکھنے سے خدا کی قدرت یاد آ جائے. پیر کا یہ چہرہ ہوتا ہے. جانتے آلات کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان ہے. کون ہے؟ حامد رضا خان ہے. حامد رضا خان. اور جب یہ کراچی کے سرزمین پر کسی جلسہ میں تشریف لے گئے، یہ چہرہ پر رومال ڈال کے چلا کرتے تھے. اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا انسان حیران و دنگ رہ جاتا. اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہو تو جس نے تاج الشریعہ کو دیکھ لیا ہے ان کا جلوہ سمجھ میں آ جائے گا. تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھے حامد رضا خان. جب چل رہے ہیں کراچی کے سرزمین پر، ہوا کے جھونکے سے رومال اٹھ گیا چہرے سے اور زمین پر گر گیا. یہاں تک کہ تیزی سے انہوں نے رومال اٹھایا پھر ڈھک لیا. مگر ایک مودی والا بیٹھا تھا جو دکاندار تھا، جیسی نظر پڑتی ہے دکان کی کرسی چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے. باہر آ جاتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے اب دیر نہ کرو، جلدی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ. آپ کا چہرہ اتنا چمکدار ہے تو مدینے والے کا چہرہ کتنا چمکدار ہوگا. تو یہ پیر کا جلوہ ہوا کرتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے. تو ان کی آواز میں بہت مٹھاس تھا. یہ آخری شعر سنے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. یاد آئے گی زمانے کو زمانے بھر میں، یاد آئے گی زمانے کو زمانے بھر میں، یاد آئے گی زمانے کو زمانے بھر میں، تیری گفتار کی شیرین حبیب ملت، تیری گفتار کی شیرین حبیب ملت. اور جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے محمد جسیم اکرم مرکزی، جو اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھنے والے تھے. ان کا مقطع بھی آپ حضرات سماعت کر لیں. اگر مقطع نہ پڑھوں تو یہ دل پڑھے نہ پڑھیں، ان کا مقطع ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جہاں رہیں ان کو تسکین حاصل ہو کہ چلو جو میں نے عشق مصطفیٰ میں کام کیا وہ کام آگے بڑھ رہا ہے. سنیں عقیدہ سے کہیں سبحان اللہ. چل دیے چھوڑ کے سنسار بسد شوق جسیم، چل دیے چھوڑ کے سنسار بسد شوق جسیم، وصل سرکار کے شوقی نے حبیب ملت، وصل سرکار کے شوقی نے حبیب ملت. کون ایسا دیوانہ ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنا نہیں چاہ رہا ہوگا؟ ہر عاشق مصطفیٰ چاہتا ہے کہ میں بھی نبی کا دیدار کروں، نبی کا جلوہ دیکھو، نبی کا جمال جہاں آرا کی میں بھی زیارت کروں. اس لیے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی پہلی جو پسندیدہ چیز تھی ان میں یہ تھی کہ آقا مدینہ کے چہرے کا دیدار کرنا. ابو بکر سے پوچھے کیا خواہش ہے؟ کہتے نبی کا دیدار کرنا. عمر سے کہیے کیا خواہش ہے؟ کہا نبی کا دیدار کرنا. علی سے پوچھے کیا خواہش ہے؟ نبی کا دیدار کرنا. عثمان غنی سے پوچھے کیا خواہش ہے؟ نبی کا دیدار کرنا. عاشق رسول بلال سے پوچھئے کیا خواہش ہے؟ کہتے نبی کا دیدار کرنا. چاکنی کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. حضرت بلال ان کے شریک حیات جو ہے ایک آواز لگاتی ہے لفظ ہائے، مطلب یہ ہے کہ افسوس افسوس میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے. مگر تڑپ کر عاشق زار حضرت بلال نے کہا تھا اے میری شریک حیات، یہ لفظ ہائے کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کر رہی
ہوں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے افسوس کی گھڑی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بلال نے کہا تھا اے شریک حیات، یہ افسوس کی گھڑی نہیں ہے، یہ غمگین کی گھڑی نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کی گھڑی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نبی کے دیدار سے میں محروم ہوں، اگر دنیا سے چلا جاؤں گا، جیسی قبر میں اتروں گا، نبی کا میں دیدار کرتا نظر آؤں گا۔ تو حبیب ملت بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو اداس نہیں ہو رہے ہیں۔ چہرہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، مسکراتا ہوا چہرہ تھا، گلاب جیسا چہرہ تھا۔ دیکھنے والے تو یہی کہہ رہے تھے ارے لگ رہا ہے کہ حبیب ملت آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار ہے۔ عالم تصور میں کسی نے پوچھا ہوگا اے حبیب ملت آپ دنیا سے چلے گئے، آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے تھا، چہرے پر اداسی ہونا چاہیے تھی، غمگین ہونا چاہیے تھا، مگر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جواب ہی ہوگا جس نبی کے دین متین کی زندگی بھر میں خدمت کرتا رہا، اب اسی کے نبی کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہے، اسی نبی سے ملاقات ہونے والی۔ اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، ان کا جلوہ دیکھیں گے، ان کی نورانی صورت دیکھیں گے۔ اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا تھا بڑی عقیدت سے کہا تھا، دنیا سے جانے والے جب جا رہا ہے تو کہنا ہے مجھ کو کچھ بھی نہ مصطفیٰ چاہیے، مجھ کو کچھ بھی نہ مصطفیٰ چاہیے، مجھ کو کچھ بھی نہ مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، قبر میں تیرے رخ کی ضیا چاہیے، قبر میں تیرے رخ کی ضیا چاہیے، اور گرمی حشر میں یا شہیدیں مجھے، گرمی حشر میں یا شہیدی مجھے، تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ وہاں حبیب ملت کہتے ہیں دوسری وصیت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مفتی پیدا ہو گئے ہیں، جگہ جگہ پر دارالفتہ کھول رکھے ہیں، اور طبیعت کے حساب سے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے طبیعت کے حساب سے فتویٰ دینے والوں کے فتویٰ کو نہیں ماننا ہے۔ اگر کسی کے فتویٰ کو ماننا ہے تو تاج الشریعہ کے فتویٰ پہ عمل کرنا ہے، بریلی کے فتویٰ پہ عمل کرنا ہے، اس لیے کہ تاج الشریعہ کا فتویٰ وہی تھا جو حامد رضا کا فتویٰ تھا، تاج الشریعہ کا فتویٰ وہی تھا جو مفتی اعظم ہند کا فتویٰ تھا، تاج الشریعہ کا فتویٰ وہی تھا جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا۔ یہ دوسری وصیت ہے کہ فتویٰ منگانا ہو کبھی یہاں وہاں بھٹکنے کی نہیں، تاج الشریعہ کا فتویٰ اٹھا لیجئے گا، یا بریلی چلے جائیے گا، یا کسی عاشق اعلیٰ حضرت کے دارالفتہ میں چلا جائیے گا، وہاں آپ کو صحیح فتویٰ مل جائے۔ دوسری وصیت تھی حضور حبیب ملت کی، اور تیسری وصیت ہمارے نانا جان نے دارالعلوم مجاہد ملت کو محبت کی نظر سے سینچا ہے، جو مشن مجاہد ملت کو آگے بڑھا رہا ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا ہے، مشن مجاہد ملت سے عقیدت رکھنا ہے، طریق مجاہد ملت کو اپنانا ہے، اس پر جس نے زندگی گزار دی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حبیب ملت دنیا سے چلے گئے، ہم لوگوں کو یہ پیغام دے گئے، بس ضرورت ہے کہ ہم ان سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اور اپنے آپ کو حبیب ملت کے سانچے میں ہم ڈلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر حبیب ملت علیہ الرحمہ کے مزار
نور پہ رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما، اور ان کے جتنے مریدین ہیں، جتنے مخلصین ہیں، سب کو حضور مجاہد ملت کے فیضان کرم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب ملت کی محبت میں جاوید انور حبیبی نے اس محفل خیر کا انعقاد کیا، یا اللہ اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حبیب ملت کے فیضان سے انہیں، ان کے گھر والوں کو، ہم تمام سامعین کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو مالا مال فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوران گفتگو اگر کسی طریقے سے ہم سے غلطی ہوئی ہوگی تو تیری بارگاہ میں رب قدیر ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پہ پیارے آقا، ہو زباں پہ پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاسا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاسا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك جناب سيدي محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الفاتحة صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کل قادری رف قادریوں میں اٹھا قادری عبدالقادر قدرت نما کے واسطے بحری ابراہیم اجپنار غم گلزار کر بھیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے یا الہی بائی میں دنیا سے ہم کو اٹھا میری مولا حضرت احمد رضا کے واسطے بائی رہا کا سزا بندہ نوازا شروع سے لے کر ابھی تک جو بھی یہاں ذکر و اذکار ہوئے نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے شعر نبالی کے خوشبوں کا انتظام سلام ہوا یا اللہ قوم 33 پارہ پڑھے گئے سورہ اخلاص 500 مرتبہ پڑھے گئے یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھے گئے درود شریف 500 مرتبہ پڑھے گئے اور مدرسہ کے بچوں اور بچیوں نے مل کر قرآن عظیم کی صبح میں تلاوت کی ہے رب کائنات اس میں بھی غلطیاں اور خامیاں اور کمی ہو تو انہیں فضل کرم سے معاف فرما یا اللہ تعالیٰ جو صحیح پڑھیں گے اس کا ثواب ذکر و درود کا ثواب شیرنی پانی کا ثواب تلاوت قرآن کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام بعد ان کے صدقے تو فیلکم شیخ لاجو بسال انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام ازواج میں تراد خلفاء راشدین تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام بزرگان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سعودیہ فاقدیہ نظامیہ نوریہ برکاتیہ اشرفیہ حبیبیہ اور تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نظر سے قبول و مقبول فرما صاحب خانہ خاندان در خاندان ان المسلمین والسماوات والمن والبنات جتنے بھی دنیا سے ایمان و عافیت کے ساتھ بڑے چھوٹے عورتیں مرد بچے جوان بوڑھے گزرے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کے ارواح پاک بھی اس کا ثواب نظر سے قبول و مقبول فرما سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادگان اور حافظ ملت حامد رضا خان حضور تاج الشریعہ حافظ ملت مفتی اعظم ہند مجاہد ملت علی رحمت رضوان کے مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب نظر سے قبول فرما بالخصوص حضرت علامہ الحاج الشاہ سید غلام محمد حبیبی المعروف حبیب ملت علی رحمت الرضوان کی یا اللہ روح پاک پہ اس کا پورا اجر و ثواب نظر یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما ان کے قبر کو یا اللہ جنت کے خوشبوؤں سے معطر فرما ان کے قبر میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی روشنی عطا فرما ان کے قبر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما رب قدیر ان کے جتنے مریدین متوجین محبین مخلصین اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما اور جو باحیات ہیں سب کو حضور حافظ ملت مجاہد ملت بالخصوص حبیب ملت کے فیضان سے مالا مال فرما یا اللہ ذکر و اذکار کا ثواب انتظام السلام کا ثواب جاوید امر حبیبی کے والد محترم جناب شیخ عبدالحنان صاحب اور جاوید امر حبیبی کی والدہ مرحومہ اصغری خاتون کے ارواح پاک بھی اس کا ثواب نظر یا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما انہیں بھی تو کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ حبیب ملت علیہ رحمہ کے نام سے انہوں نے اس محفل خیر کا انعقاد کیا کائنات اپنے فعل خاص سے حبیب ملت کے بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا گیا یا اللہ تعالیٰ اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حبیب ملت کے صدقے اللہ مستریب غم مرحومہ کو بھی تو جنت کی بہاری عطا فرما حبیب ملت کے فیضان کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرما حبیب ملت کے صدقے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار بنا جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا جو بے نمازی ہیں حبیب ملت کے صدقے اللہ انہیں نمازی بنا یا اللہ حبیب ملت کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام فل فرما کرم فرما رحم فرما پورے دنیا کے مسلمانوں کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرما خدایا بحق بنی فاطمہ اکبر قولی ما کنی خاتمہ کا دعوت ملدکنی والقبول من دست دامان آل رسول ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی خیر خلق ونور عشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ایک اعلان ہے کہ 14 فروری بروز سنیچر بعد نماز عشاء رحمت نگر کی سرزمین پر وہاں نسیم حبیبی صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں جتنے حبیبی حضرات ہیں ان کی طرف سے جشن حضور حبیب ملت کے انعقاد ہے اب تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے